بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آپ سے عرض کیا تھا کہ المامور به اذا كان مقدورا داخلا تحت القدرت، مامور به داخل تحت القدرت ہو تو ایسی صورت کے اندر یطلق الامر و یراد به المامور به، مامور به حقیقتاً مراد ہوتا داخل تحت القدرت ہو، اور اما المامور به اذا لم يكن داخلا تحت القدرت، اگر مامور به داخل تحت القدرت نہ ہو پھر بھی امر وارد ہو رہا تو اس وقت اس کے اسباب اور ثمرات اور اسباب مراد ہوتے ہیں. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت تو غافر اور غفور کا فعل ہے اور مغفرت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اسی طریقے پر جنت کی طرف دوڑ لگانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا سارعوا الی اعمال صالحۃ، وہ اعمال صالحہ التی توجب المغفرت، جو کہ باعث مغفرت اور موجب مغفرت ہے اور مقتضی مغفرت ہے. مراد اس سے وہی ہوگا کہ وہ اعمال ہی ہوں گے. خود اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، یہ خود مامور بھی داخل تحت القدرت ہے. آت الزکوٰۃ داخل تحت القدرت ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مغفرت آپ کا فعل نہیں ہے، یہ غفور کا فعل ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، ان اعمال کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جو باعث مغفرت اور موجب مغفرت ہوں. یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ وجنت عرضها السماوات والارض، یہ عرض کہ آسمان و زمین، وہ جنت اس قسم کی ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کی یہ کہ پیمائش اور اس کے مقدار پر ہے. یہ عرض و السماوات جب معلوم ہو گیا عرض اس کے تو طول خود بخود، یہ عرض طول پر دال بھی ہے، اس وجہ سے طول کو ذکر نہیں کیا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ كَائِنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف سے حاصل شدہ مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی ان اعمال کی طرف دوڑ لگاؤ. ایک بیوہ عورت کے، اس میں غیر شادی شدہ کی شادی میں جلدی دوڑ لگانا، نماز کے وقت میں دوڑ لگانا، جنازہ آ جائے اس میں بھی دوڑ لگانا، طاعات کے اندر جلد بازی مطلوب ہے. برخلاف اللہ آپ کا بھلا کرے عام امور کے اندر العجلۃ من الشیطان ہے، جلد بازی یہ شیطان کا عمل ہے عام امور کے اندر. لیکن اعمال صالحہ کے اندر اور نیکیوں کے اندر مسارعات ہے. مسارعات الی الاعمال الصالحہ یہ ٹھیک ہے، لیکن مسارعات فی الامور الاخرہ، باقی امور میں جلد بازی کرنا یہ اتنا ٹھیک نہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ كَائِنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت موصوف بنے گا عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے. یہ مبتدا خبر صفت بنیں گی جنت کے لیے، اس کا عطف ہے مغفرت پر، ساریوں کے ساتھ متعلق ہے. اعدت للمتقین جملہ استئنافیہ بنا ہوا جنت کے لیے، یہ بھی صفت بنے گا دوسری. ایسی جنت ہے کہ چوڑائی اس کی آسمان و زمین ہے. اعدت للمتقین، اور متقین کے لیے وہ تیار شدہ ہے. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء، متقین کے لیے صفت ہے. متقین خود موصوف ہے، خود یہ ہے کہ ایک صفت ہے، لیکن بعض کبھی صفات کی صیغات ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مشتقات کی صیغت کو بمنزل ذات کے قرار دیا جاتا اور ان کو موصوف ٹھہرایا جاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب جو ھدی للمتقین کے لیے صفت آیا اسی طریقہ پر آیا. فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل آپ کے قافیے میں اسی طریقہ پر ہے. اڑے کچھ بھلا پڑا تو متقین بمنزلت اشخاص متقین کے موصوف. الذین ينفقون فی السراء، متقین کی پہلی صفت یہ کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشیوں میں، فراغت میں، والضراء تنگ دستی کے اندر، ہر صورت میں خرچ کرتے ہیں حسب توفیق جتنا بنتا ہے. والکاظمین الغیظ، والکاظمین غیظم الدافعین غیظم، اپنے غصے کو ٹالنے والے ہوتے ہیں اور اپنے غصے کو روکنے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کی چھوٹی موٹی باتیں معاف کر دیتے ہیں. اے جنے دا پتریاں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ ہو گیا موصول صلہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے المتقین کے لیے صفت ہے. الکاظمین کا عطف ہے اسی الذین پر، یہ بھی صفات بنیں گے. العافین کا بھی اسی طریقہ پر. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اللہ کا بھلا کر محبوب رکھتا ہے. معنی یہ ہے کہ ہؤلاء هم المحسنون، یہ لوگ محسن ہیں. جو یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، تنگ دستی میں خوشی میں مال خرچ کرے، غصے کو یہ کہ ٹالتا رہے، لوگوں کو معاف کرے، یہ اللہ کا بھلا کرے اللہ کے محبوب ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے.
اس کی وجہ ہے کہ ہؤلاء من المحسنین، یہ محسن ہے، وکل محسن محبوب للہ، اور ہر محسن نیکوکار اللہ کا محبوب ہوتا ہے، فہؤلاء هم المحبوبون للہ، یہ بھی اللہ کے محبوب ہے۔ یہ آپ سے عرض کیا کہ موجب کلی اللہ ہر قصے کے آخر میں نقل کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، پہلے والے الذین پر عطف ہے، یعنی محلاً مجرور ہوں گے یہ سب۔ الذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب یہ کہ برائی کا ارتکاب کرتے، او ظلموا انفسهم، یا یہ کہ اپنے اوپر ظلم کرتے۔ فاحشۃ ظلموا انفسهم کے اندر داخل ہے، یا ظلموا انفسهم فاحشۃ کے اندر داخل ہے، لیکن یہ ہے کہ قباحت کو، ظلم کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس وجہ سے اللہ کا بھلا کریے کہ الگ اس کو کر دیا۔ ایک دوسرا مسئلہ، فاحشتاً وہ گناہ ہے جو غیر متعدی ہو بلکہ آپ کی ذات تک محدود ہو، اور ظلموا یہ اللہ کا بھلا کریے کہ متعدی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ایمان والے یہ ہے کہ جب کوئی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا کوئی ظلم زیادتی ان سے ہو جاتی ہے، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر یہ کہ استغفار و مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ ہو گیا معطوفات جزا ہو گیا بس۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، چونکہ آپ کو بتایا الاستفہام یکون متضمنا معنی النفی، تو اس لیے اس جملے کا معنی یہ ہوگا لا یغفر الذنوب احد الا اللہ۔ اب یہ کہ یغفرو کی ضمیر سے لفظ اللہ بدل ہے، اس لیے کہ نفی کا معنی ہے لا یغفر الذنوب احد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے، لیکن ترکیب آپ کہیں گے کہ من استفہامیہ مبتدا مرفوع محلاً، اور یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ یہ بدل بنے گا یغفرو کی ضمیر سے، اور یہ جملہ اس کے لیے خبر بنے گا، معنی اس کا وہی ہوگا لا یغفر الذنوب احد الا اللہ۔ اڑے پانی کدھر ہے؟ لا یغفر الذنوب احد الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا ولم یصروا، یہ ذکروا پر عطف ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، برائی پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، جبکہ ان کو معلوم ہو۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر عبدالقاہر جرجانی کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام مقید پر نفی داخل ہوتا ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے، لیکن کبھی قید اور مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ لا تشتروا بیاتی ثمنا قلیلا ایک مثال، ولا تکون اول کافر بھی دو مثال، اور تیسرا لا یسألون الناس الہفا چوتھی مثال، یہ پانچویں مثال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ کون سا؟ لم یصروا علی ما فعلوا، برائی پر اللہ والے ارتکاب نہیں کرتے، برائی پر اصرار نہیں کرتے، جمتے نہیں، مواظبت اختیار نہیں کرتے برائی پر، جب ان کو علم ہو، علم نہ ہو تو برائی کرتے رہتے۔ اس لیے یہاں پر اصرار کی بھی نفی ہے اور علم کی نفی ہے، برائی کرتے بھی نہیں ہے، جمتے، کبھی کا دھوکا ہو گیا تو ہو گیا، اڑے کچھ پہلا پڑا، یہاں قید اور مقید دونوں کی نفی ہے۔ چھٹی مثال ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس لیے عبدالقاہر جرجانی کے قاعدے کو شاہ صاحب نے ان مثالوں سے غلط قرار دیا۔ کوئی غلط نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اس کے اندر کلیت منطقی نہیں ہے، سمجھے، اتنی سی بات ہے، ورنہ حضرت کی بات جو ہے نا عبدالقاہر جرجانی کی زبردست ہے، قرآن و سنت نصوص کے اندر اسے بڑے بڑے نقطے ملتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ملز ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں فرماتے کہ ان کا بدلہ مغفرۃ کائنۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے بخشش ہے، وجنات ایسے باغات ہے کہ تجری من تحتها الانہار الاربعۃ، نیچے ان کے چار نہریں بنتی ہے، چار نہریں درختوں کے نیچے چلتی رہیں گے، وہ درختوں کے وہ بند جو بنے ہوتے اس کے ساتھ چلتے، تو اس لیے تحتی کہا، من تحتها کا معنی من تحت اشجارها، درختوں کے نیچے پانی چلتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور انہار اربع وہی ہے، کیا دودھ کے نہر، شراب کا نہر، پانی کا نہر، شہد کا نہر، مزہ آئے گا مجھ سے۔ فی انہار من ماء غیر آسن، جہاں الانہار قرآن کہتا ہے تو انہار اربع مراد ہوتے ہیں جو سورہ محمد کے اندر ان کا تذکر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دغد کا نام اولئک جزاء، اولئک مرفوع محلا مبتدا بنے گا، جزاء مبتدا ثانی، مغفرۃ من ربہم وجنات، یہ معطوفات مل کر کے خبر بنیں گے، مبتدا ثانی کے لیے مبتدا ثانی خبر سے مل کر کے پھر خبر بنیں گے مبتدا اول کے لیے، فلا تو گڑگڑو، لہذا جڑے دا پترا کوئی گڑ گڑ نہ کرو۔ اولئک جزاء مغفرۃ من ربہم، ان کی فرماتے ہیں کہ ان کا بدلہ کیا ہے، مغفرۃ کائنۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار الاربعۃ، ہو گیا ملنگو۔ اولئک جزاؤ مغفرۃ من خالدین فیہا، جزاؤں کے ہم ضمیر سے حال ہے،
فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا فی الجنت، جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، فرماتے ہیں کہ مزدوروں کی مزدوری بہت اچھی ہے، مزدوروں کی مزدوری کون سی؟ الجنت والجنت، یہ مخصوص بالمدح محذوف ہے۔ ونعم اجر العاملین الجنت، جنت بہت بہترین مزدوری ہے عاملین کی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْمُصَلِّينَ وَالْمُزَكِّينَ، زکوٰۃ دینے والے اور اعمال صالح کرنے والوں کے فرماتے ہیں کہ بہترین مزدوری الجنت و جنت ہے، مخصوص بالمدح، چونکہ ما قبل ما بعد سے پتہ چلتا ہے یہ جانے دا پتر ہے، اس وجہ سے ان کو حذف کر دیا۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ فرما خالدین فیہا ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اعمال صالح کرتے رہو، تکذیب نہ کرو پرانے لوگوں کی طرح، ورنہ تکذیب والوں کو، جھٹلانے والوں کا حشر دیکھو کہ ان کا کیا ہم نے ستیہ ناش کیا ہے۔ اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے، اس لیے اعمال صالح ارغبوا فی الاعمال الصالحۃ، اعمال صالح میں دلچسپی لے لو، اور فلا تکذبوا، اس طرح تکذیب نہ کر دو جس طرح سابقہ لوگوں نے کیا، ورنہ ان کے قصے سنو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ قد خلت من قبلکم سنن، قد خلت من قبلکم سنن، فرماتے کہ تم سے پہلے واقعات گزر، سنن کا معنی واقعات، قد خلت سنن کائنۃ من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے واقعات گزرے ہیں۔ فرماتے ان شککتم، اگر تم شک ہو تو فسیروا فی الارض، زمین میں جا کر کے دیکھ لو، گھومنے پھرنے سے پتہ چلتا ہے۔ عاد اور سمود کی بستیوں سے میرا نبی گزرتا تھا تو روتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جلدی یہاں کا پانی استعمال نہ کرو، میرا نبی بھی روتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ رو، اگر نہیں رو سکتے ہو تو رونے کی شکل تو بنا دو، کم از کم اتنا تو کرو۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، اگر تمہیں شک ہے تو زمین کے اندر گھومو پھرو۔ ہو گیا مولانا؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو انجام جھٹلانے والوں کا برا انجام کس طریقے پر ہو گیا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، عاقبۃ المکذبین کان کا اسم ہے، اور کیف خبر مقدم ہے، کیف کی ترکیبیں آپ کو بتا چکا ہوں، 3 ترکیبیں، تو انہی میں سے خبر بن گیا یہاں پر۔ قد خلت من قبلکم سنن ان کان الامر کذالک، یا ان شککتم، اگر تمہیں شک ہے فیہم ان کے بارے میں، فسیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو ان کے یہ کہ مکانات دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تکذیب کرنے والوں کا انجام دیکھو کہ کیا ہوا۔ اور یہ سارے سب کچھ تمہیں کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن مسلمان اور کافر سب کو بتاتا ہے، لیکن وہ ادھر ھدی للمتقین ہے، اور ادھر ھذا بیان للناس، بات تو سب کے لیے بیان کر لیتا ہے قرآن، لیکن نفع اس سے متقین حاصل کرتے، اس لیے وہاں ھدی للمتقین کہا۔ باقی بیان للناس المسلمین والکفار، کل سب کے لیے، مسلمانوں یا کافروں، بیان تو سب کے لیے ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ ھدی للمتقین ہے کہ متقین اللہ آپ کا بھلا کرے، اس سے فائدہ لیتے۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اظہار حقیقت و ھدی، اور ہادی اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے، متقین اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ معطوفات مل کر کے ھذا کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خبر بنے، یہ کیا ہو گیا؟ ھدی اور موعظۃ، عطف بیانوں پر یہ سب ھذا کے لیے خبر ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، چونکہ احد کا قصہ چل رہا ہے، ہمت ہارو نہیں، سست نہ پڑو۔ ولا تحزنوا علی من حزمتم، جو تمہیں شکست ہو گئی ہے اس پر پریشان نہ ہو جاؤ۔ عام طور پر قرآن کے اندر چونکہ حزن علی ما فات، فوت شدہ پر حزن کو استعمال، لا خوف علیہم فیما یستقبل ولا هم یحزنون علی ما فاتهم من الدنیا، آپ پڑھتے رہتے بار بار، سمجھے؟ اس لیے جو شکست ہو گئی سو ہو گئی، الخیر فیما وقع، جو ہو گیا سو ہو گیا، سمجھے؟ مرد لوگ یہ ہے کہ ماضی پر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ روتے نہیں، مرد ہمیشہ حال کو سدھارتا ہے۔ ماضی تو چلا گیا، کیا کرو گے؟ واپس لوٹاؤ گے؟ مستقبل کل کا دن اللہ آپ کا بھلا کرے، پیر کا دن آپ کے اختیار میں نہیں، کرنا ہے جو کچھ کرو آج اتوار میں جتنا کر سکتے، مردوں کا کام یہی ہوتا ہے۔ ماضی تمہارا باپ امین الدین روکے گا کیا؟ آئے سمجھ؟ اور مسئلہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مستقبل تیرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے پاس صرف حال ہوتا ہے، اپنے حال کو ٹھیک کرو، حال تمہارے پاس ہوتا، ورنہ بدحال ہو جاؤ گے۔ آئے سمجھ؟ میر مرشد صاحب یہی گل، شربت تو پی لوں۔ یہ پیر صاحب کے فنڈ سے پلایا کرو، مریدوں کو بیوقوف بنایا اس میں۔
یہ ہو گیا جی. ولا تہنو، توہینو ہے، وہن یہنو، ہمت نہ ہارو، سست نہ پڑو. ولا تحزنو، اور جو شکست ہوگی اس پر پریشان نہ ہو جاؤ. وانتم العالون، تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تمہیں ایمان ہو. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے جتنے بھی وعدے ان کنتم مسلمین نہیں ہے، ان کنتم مومنین پر ہے. کوئی بھی وعدہ اللہ کا پورے قرآن کے اندر اسلام پر نہیں ہے، سب ایمان پر ہے. دونوں ایک ہے، کل مسلم مومن و کل مومن مسلم. یہ تو ٹھیک ہے ما صدق ہے، لیکن کبھی کبھی یہ دونوں کے دونوں اذا افترقا اجتماع و اذا اجتماع افترقا، یہ قانون ہے. ایمان اور اسلام کا قانون کیا ہے؟ اذا اجتماع افترقا. جب ایمان اور اسلام دونوں جمع ہو جائیں پھر معنی الگ الگ ہوگا. دونوں جمع ہو گئے، افترقا معنی الگ الگ ہو، وَإِذَا افترقا اجتماع. اور جب الگ الگ ہو جائیں تو ایک ہی معنی ہوگا دونوں کا. استاغ بڑھ بچے سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ قرآن میں اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ ایمان پر ہیں. اس لیے پاکستان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس پاکستانی قوم کو، امت مسلمہ کو بیوقوف بنا. انہوں نے لکھا مسلمان کی تعریف ہی ہے. مسلمان تو ہے اردو کا لفظ ہے. پاکستان کے پورے دستور کے اندر آپ کو ایمان کا لفظ نہیں ملے گا. پہلے اسے طے کیا تھا انہوں نے کہ ہم منافقت سے کام لیں گے. سمجھے؟ اور وہ علماء پتہ نہیں کس طریقہ پر ان کے اللہ آپ کا بھلا کر اس میں آگے انہوں نے غور بھی نہیں کیا. ایمان کا لفظ لکھیں گے بھی نہیں. اس کا تعلق انسان کے دل سے. مسلمان، مسلم بھی نہیں بلکہ کیا؟ مسلمان. سمجھتا ہے؟ یہ ہندوستان کا لفظ تھا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. حال یہ ہے کہ تم غالب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر یہ ہے کہ تم مومن ہو. ہو گیا ما قبل دال علی الجزاء. ان کنتم مومنین فلا تہنوا ولا تحزنوا. یہ ہو گیا. باقی زخم لگتے رہتے، مرد کو زخم لگتے. ارے بابا احد میں شکست ہوگی، پریشانی کی ضرورت کیا؟ یمسسکم کرح، اگر تمہیں زخم لگے ہیں احد کے اندر تو فلا تیأسوا، مایوس نہ ہو جاؤ. فلا تحزنوا، پریشان نہ ہو جاؤ. کیوں؟ لأنہ قد مس القوم قرح مثلہ، اس لیے کفار کو اس قسم کے زخم تو بدر میں تم لگا چکے. یہ تلک بھی تلک، یہ اس کے مقابلے میں. جی اڑے سمجھ میں نہیں؟ اے شمبو فقد مس القوم قرح، یہ جزا نہیں ہے ان کا لیے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ شرط مقدم ہوتی ہے لفظی طور پر، اور جزا لفظی طور معنوی طور پر مؤخر ہوتا ہے. اگر تمہیں زخم لگی احد کے اندر تو فقط مس القوم قرح مثلہ، قوم کو بدر کے اندر تو پہلے سے لگ گئے. یہ کیا بات ہے؟ وہ تو پہلے لگ گئے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جبکہ شرط سبب ہوتی ہے اور جزا اس کا مسبب ہوتا ہے. یہاں سبب مقدم ہے، وہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے ان یمسسکم قرح فلا تحزنوا، پریشان نہ ہو جاؤ. اور یہ جملہ تعلیلی ہے. لأنہ قد مس القوم قرح مثلہ، اس لیے کہ کفار کو اس قسم کا زخم بدر کے اندر لگ چکا ہے. ہو گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جنگ کے دن فرماتے ہیں نُدَاوِلُهَا، عدلتے بدلتے ان کو لوگوں کے درمیان میں، لِيَتَّعِظُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس کو متعلق نہیں کر سکتے نُدَاوِلُهَا کے ساتھ، مسئلہ خراب ہے، واو آ گیا تو اس لیے محذوف معطوف لمحذوف نکالا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ معطوف لعطف بیان، تلک معطوف الایام عطف بیان، تلک مبدل منو الایام بدل مبتدا بنے گا. نداولها بین الناس، یہ جملہ اس کے لیے خبر بنے گا. لیکن لیتعظوا، یہ دن ہم عدلتے بدلتے ہیں فریقین کے درمیان میں. لیتعظوا، تاکہ نصیحت حاصل کریں. اور ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو بے ایمانوں سے. ویتخذ منکم شہداء، اور جنگ کے بعد اللہ تم میں سے شہید کچھ کو شہید بنا دے. باقی یاد رکھ لینا کہ کافروں کو عارضی فتح ہو گئی ہے، عارضی فتح ہو گئی ہے. کافر کبھی بھی میرا محبوب نہیں بنتا، میرے محبوب تو آپ ہے. واللہ لا یحب الظالمین، کافر کو کبھی بھی خدا محبوب نہیں بناتا. لیکن یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم نے میرے سونے محمد کی نافرمانی کی، مورچے تم نے چھوڑ دیے. تو وقتی طور پر میں نے تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑا تاکہ آپ کو پتہ چلے. باقی کافروں کی فتح عارضی، اس کو سمجھنا نہیں کہ وہ میرے محبوب ہے. میرا ضابطہ یہ ہے الکافرو، اللہ آپ کا بھلا کر کے، ابو جہل لا یکون محبوبا للہ، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ کافر صغرا، وہ کافر ہے. وکل کافر لا یکون محبوبا للہ، نتیجہ نکلے گا فابو جہل لا یکون محبوبا للہ.
ھذا محبوب للہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، کیوں؟ لأنہ مسلم، یہ مسلمان ہے، لأنہ مومن، وکل مومن محبوب للہ فھذا شمبو خان محبوب للہ۔ یہ اس لیے کبرا، ہر مسئلے میں آپ سے میں نے عرض کیا کہ قرآن کبرا کو ذکر کرتا ہے۔ آپ لوگ تو علماء بنی اسرائیل ہے، سمجھے نہیں جی؟ اور علم کا معنی یہاں پر اظہار کے ہیں، علم کا معنی تمیز کے ہیں، وہ شرع قائد والا ہے۔ باقی العلم الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم و بین المعلوم، قبول النفس لتلک الصورہ، الحاضر عند المدرک، حصول صورت شیف العقل، اغمان عدلت مراد نشتہ۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ زبیدی میں آپ کی زبان میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے اساتذہ، ورنہ لفظ زبیدی ہے، سمجھتا ہے؟ ان کی شرح احیاء علوم الدین کی پہلی جلد میں تقریباً 15-16 تعریفیں، سب پر جرح کی علم کے۔ لیکن العلم صفت توجب تمجیزا بحیث لا يحتمل النقیض، العلم صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ، شرح قائد میں دغا، وہ یہاں پر مراد ہے۔ علامہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنایا ہے، بہت زبردست۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جس جہت پر آپ نماز پڑھتے تھے اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا، الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کون نبی کی پیروی کرتا ہے، تاکہ ہم ظاہر کریں، تاکہ ہم ممتاز کریں، تاکہ ہم تمیز دے دیں۔ واہ احمد رضا خان واہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ پڑھا کرو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے بعض بزرگوں نے علم کا ترجمہ دانستن سے کر دیا، اور ایسے ایسے اعتراضات ہوتے، اس کے بعد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے چونکہ چنانچہ، چونکہ چنانچہ، چونکہ چنانچہ، چونکہ چنانچہ، اور تو چونکہ چنانچہ کی ضرورت کیا ہے؟ تم اچھا سا ترجمہ کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بولو، اشکالی ختم۔ اس لیے حضرت تمیز سے ترجمہ کرتا، اچھی بات ہے مولوی صاحب۔ علم کا ہر جگہ دانستن سے ترجمہ نہیں کرتے، وہ منطقیوں والا مسئلہ ہے، سمجھے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جن کو ہم عدلتے بدرتے فریقین کے درمیان میں، مومن کو کافر کے درمیان میں، لیتعظوا، تاکہ نصیحت حاصل کریں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذ، کیوں مولانا؟ یہ جو لوہا ہوتا ہے نا، لوہا پر سونے کا پانی چڑھا دیتے، تو دونوں سونے ہیں، اصل سونا یہ سونا، ایک ایک تولہ، دونوں سونے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تیزاب لگا دو، جو نقلی سونا ہوتا ہے اوپر سے صرف پانی چڑھایا سونے کا، باقی اندر لوہا ہے، تیزاب سے پتہ چلے گا نقلی سونے کا۔ یا آگ کے اندر ڈالو، زنگ لگ گیا دونوں پر، آگ میں ڈالو، اس کے بعد کوٹو، جیسے کہ سونار کوٹتا ہے تو جتنے ہتھوڑے ماریں گے، اس کا چھوٹا سا جو ہتھیار وہ ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ ہتھوڑا ماریں گے تو نقلی جو سونا ہوگا وہ پتہ چلے گا، شلوار اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بالکل نکل جائے گا، وہ پتہ چلے گا کہ یہ نقلی ہے۔ اور اصلی سونے پر جتنے زنگ چڑھا ہوا ہے اس کو کوٹو کوٹو اور روشن ہوتا جائے گا۔ مومن جہاد میں جب دھکیلا جائے، اس کو تھپڑ پڑے، اس کو تلوار لگے، وہ خود زخمی ہو جائے، یا یہ کہ بھوک اور افلاس کو مختلف حالت، مومن اور اللہ کے قریب جاتا ہے اور اس کا ایمان روشن ہو جاتا ہے۔ کافر بھڑوا، پھر مسئلہ اس کا وہی نقلی سونے کی طرح، ایسے میں یہ ہوتا۔ اب یہ دیکھو نا کہ یہ ایسے میں جو اصلی بال ہوں گے ان کو کینچی لگا دو، کچھ بھی کر دو، کاٹو تو بچے وہی کالے، اور اوپر سے رنگ لگا، اوپر سے رنگ لگایا، حج کیا آپ نے، عمرہ کیا، تھوڑا سا اوپر سے مشین لگایا تو جوانی غائب ہو گئی۔ آپ کو سمجھے؟ تو اصلی بال جو ہے نا، اس کو جیسے بھی کینچی لگاؤ، جیسے بھی حالات آ جائے، وہ کالے ہی کالے، ایسے میں، اور باقی نقل بھائی۔ اس لیے ایک آدمی جو رنگ لگا رہا، تو بیوی نے اس سے کہا کہ تمہاری کیا ہے سینے کا، اللہ کو علم ہے، مردانگی کا مجھے علم ہے، رنگ لگانے کی فائدہ کیا؟ یہ ہوتا مولانا، مومن پر جتنی مصیبتیں آتے، جنگوں میں دھکیلے جاؤ، خوش ہوتے، پریشانی آ جائے وہ اور نکھرتا ہے اس کا ایمان، سمجھے؟ باقی بے ایمان تو پھر مسئلہ اس کا خراب۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَتَّعِظُوا، تاکہ نصیحت حاصل کرے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُظْهِرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ظاہر کرے، یا لِيُمَيِّزَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو غیر مومن سے ممتاز کر دیں۔ اس لیے کہ جو بے ایمان ہوگا
وہ کہ ہم تو احد میں لڑنے کے لیے نہیں آتے، جنگیں کیا پہاڑوں میں میدانوں پہ جا کر کے لڑی جاتی، گھر کے اندر ہم مورچے میں تھے، مدینے سے نکال کر کے ہمیں محمد مروانا چاہ رہا، یہ دیکھا آپ نے جی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اس پر بات ہو گئی۔ اسی لیعلم اللہ اور لیتعظ پر عطف ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ایمان والوں کے میل کچیل کو اللہ صاف کر دے۔ یہ ہمارے اردو والے ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ لیمحص کا معنی بھی لیظہر الذین آمنوا لیظہر المؤمنین، ایمان والوں کو ظاہر کر دے، ایمان والوں کو ظاہر، اور دوسرا یمیزو ویمحق الکافرین، اور کافروں کو الگ کر کے پھر یہ ہے کہ مصیبتوں سے ان کو دوچار کر دے اور مٹا دے، کافروں کی نسل کو ختم کر دے۔ یہ ہو گیا جی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، نسوار کا ڈبیا ہے جنت تم لے لو گے آسانی سے، تمہارے دماغ میں کیا گھسا ہوا ہے جنت؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اب تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے مجاہدین کو غیر مجاہدی سے، ولما یعلم الصابرین، صابرین کو ممتاز نہیں کیا ہے، الگ نہیں کیا ہے۔ دونوں جگہوں میں علم کا اظہار سے اور امتیاز سے اور تمیز سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جندا پتر ہے۔ ہمارے ہاں جب رشتہ مانگنے کے لیے جاتے بیروہیوں کے ہاں رشتہ مانگنے کے لیے جاتے، پتہ نہیں یہ مردوئی کیا کرتا، ہمارے یہاں یہ ہوتا کہ رشتہ مانگنے کے لیے جب گئے تو لڑکی کا جو باپ ہوتا ہے کہتا ہے کہ ایسے آسانی سے رشتے نہیں ملیں گے، یہ تیرے جوتے جو تو نے پہنے ہیں اور 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر اپنے گھر سے پیدل یہاں تک آئے، تو آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا آئے گا جائے گا، تیرے یہ جوتے پھٹ جائیں گے تو پھر رشتہ ملے گا، یہ تیرے جوتے گھس گھس کر کے پھٹ جائیں گے، تو اس لیے کہتے جنت کے لیے بھی پھٹ جاؤ گے، آسانی سے جنت نہیں ملے گی، حالات آئیں گے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوں گے، اف تک بھی نہ کہو گے، اللہ کی فیصلوں پر راضی ہو پھر جنت ملے گی، ورنہ یہ کہ جنت اللہ آپ کا بھلا کرے، پٹھان کا نسوارا تھوڑی ہے کہ آسانی سے آپ کو ملے۔ ارے کچھ بولا پڑا؟ ام حسبتم، ایمان والو تمہارا کیا گمان ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور حال یہ ہے کہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اب تک مجاہدین کو اللہ نے الگ نہیں کیا غیر مجاہدی سے، ولما یعلم الصابرین، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ پہلے والے اللہ آپ کا بھلا کرے یعلم پر عطف ہے، اس پر بھی لمحہ مسا، ولما یعلم الصابرین من غیر الصابرین، اور صابرین کو غیر صابرین سے ممتاز نہیں کیا ہے، سمجھے؟ یہ الگ ہو جائیں گے جنگ کے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اس سے پہلے تم لوگ یہ ہے کہ جہاد کی بڑی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، جہاد کو دیکھنے سے پہلے فقد رأیتموہ، اب تمہارے سامنے آ گیا، تم نے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اب تم دیکھ بھی رہے ہو جہاد کو، تم نے آمنے سامنے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور حال یہ ہے کہ تمہارے سامنے ہے۔ بہت سے صحابہ وہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمیں جہاد کا موقع دے دے، ہم پھر لڑیں گے، خوب لڑیں گے۔ تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم شہادت کی تمنا کرتے تھے، ایک۔ دوسرا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْجِهَادَ، وہ جہاد الَّذِي يُوجِبُ الْمَوْتَ، کی جس سے موت آ جاتی ہے، شہادت ملتی ہے یہ آدمی غازی بنتا ہے۔ فَالْمُرَادُ مِنَ الْمَوْتِ هُوَ الْجِهَاد، موت سے مراد جہاد ہے، جندا پتر۔ اڑے کچھ پڑھا؟ تو صحابہ کی تمنا تھی اور تڑپ رہے تھے کہ اللہ جہاد کو لائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، أَنْ تَلْقَوْا یہ پورا جملہ فعل بفاعل مفعول به تابعیل مصدر مضاف الیہ، قبلوں کے لیے مضاف مضاف الیہ مل کر کے تمنا کے ساتھ متعلق ہوگا، اور تمنون محلا منصوب کان کنتم کے لیے خبر ہے۔ فقد رأیتم کنتم تمنون الموت پر اس کا عطف ہے، وانتم تنظرون، یہ حال اللہ آپ کا بھلا کرے، حال مؤکد ہے، حال مؤکد حال مؤسس، ان کی تعریف کا بتا چکا ہوں آپ کو، یہ ہو گیا۔ مشہور ہو گیا کہ احد کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، سمجھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے احد میں، آپ جائیں، جیسے جہاں یہ حضرات شہید ہو گئے ان کی شہداء کی قبریں ہیں، اس سے آگے جا کر کو پہاڑ پہ کھائی پہ وہاں ایک گھاٹی سے آتا ہے، ابو سفیان اس پیچھے سے اس گھاٹی سے چڑھ کر کے یہاں سے اعلان کیا، افیکم محمد بن عبداللہ، افیکم محمد بن عبداللہ، حضرت نے فرمایا لا تجیبو، پھر فرمایا افیکم ابن ابی قحافہ، افیکم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ ہے، فرمایا لا تجیبو، افیکم عمر بن الخطاب، فرمایا کہ لا تجیبو، پھر کہنے لگے اولو حبل یا حبل، ندا محذوف ہے، اولو حبل، اولو علی یالو، اولو سے تعلو سے اولو، اولو حبل یعنی اولو یا حبل، زندہ باد حبل، زندہ باد حبل، زندہ باد حبل، اور تو بلند رہ یعنی زندہ باد رہ، آئے اس میں اولو حبل۔
اب حضرت نے فرمایا عجیبوہ، بخاری شریف میں فرمایا کیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا جواب دے دیں، کیا جواب دے دیں؟ تو اس نے کہا کہ اعلی حبل، تو حضرت نے فرمایا کہ جواب دے دو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ پھر وہ کہنے لگے لنا العزا ولا عزا لکم، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے تو عزا ہے۔ حضرت نے فرمایا عجیبوہ، حضرت عمر نے فرمایا کیا جواب دے دوں؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے لنا العزا ولا عزا لکم، آپ کہہ دے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، یہ جواب ہوگی۔ لیکن صحابہ کی بعض صحابہ کی ہمت ادھر ادھر ہو گئی کہ حضرت شہید ہو گئے، اس کے بعد لڑنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت مسئلہ۔ تو اس لیے بتاتے کہ آپ محمد کے لیے تھوڑی لڑتے، اس لیے ایک نظریے کے لیے انسان لڑتا ہے۔ جب محمد رسول اللہ کا نام لے کر کے خوشی کرنے لگے ابو بکر عمر کا، حضرت نے فرمایا جواب نہ دو۔ اس کے بعد اس نے نظریے کی بات کی کہ ہمارا نظریہ جیت گیا۔ اعلی حبل، حبل ایک بت کا نام تو ہے لیکن نظریے کا نام ہے، ہمارا نظریہ جیت گیا، شرک اور بت پرستی والا۔ اور لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے بت اور یہ شرکیات جیت گئے، ہم تو جیت میں ہیں۔ اس وقت فرمایا کہ اب نظریے کی بات آ گئی۔ اس لیے اسلامی جنگیں جو ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ شخصیات پر لڑی نہیں جاتی، شخصیات پر لڑی نہیں جاتی۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ یہاں اگر کوئی مولوی مر جائے شاید لوگ یہ ہے کہ ہمت ہار کر کے بیٹھ جائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے مجاہدین مرے افغانستان کے اندر، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ملا عمر چلا گیا یا داد اللہ منصور رحمۃ اللہ علیہ چلا گیا یا حضرت اقدس شیخ اسامہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ظالم اور زیادہ سخت ہو گئے، اللہ ان کو مزید ہمت دے دے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جی، نظریے کی بنیاد پر جنگ لڑی جاتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے کہ اپنے نظریے کے لیے کوشش کرے، شخصیات آتے رہتے، منظور مر گیا تو پھر جامع صدیق کیا، تباہ ہو گیا، دماغ خراب ہے تمہارا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اس لیے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، تردید کر دی ان کی کہ محمد تو ایک رسول ہے، خالق تھوڑی ہے، اور ایسا رسول ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو موت آ چکی ہے۔ ہاں، اس من قبلہ الرسل، اس عام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قد خص منہ، وہ مخصوص منہ البعض ہے اور تواتر سے ثابت ہے۔ اس لیے اتؤمنون بہ فی حال حیاتہ، یہ چونکہ یہ فا آ گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فا آ گیا تو معطوف نل محذوف نکالو گے۔ اتؤمنون بمحمد فی حال حیاتہ، اتؤمنون بمحمد فی حال حیاتہ، کیا محمد کی زندگی میں تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ فإن مات، اگر وہ طبی طور پر مرے، او قتل، یا یہ ہے کہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی، کے ایڑیوں کے بل جو آدمی پلٹ پڑتا ہے، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، شاکرین سے مراد غیر منقلبین ہے، سمجھے؟ ومن ینقلب، انقلب علی وجہی، یہ مرتد کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیے، قرآن کی اصطلاح ہے ینقلب علی عقبہ، انقلب علی وجہہ، یہ مرتد کے لیے ہوا، سمجھے؟ تو محمد رسول اللہ اگر اس دنیا میں، مولانا میرے دوستو عزیز و بزرگو بھائیو، قتل مات کے اندر داخل ہے، موت میں بھی تو، قتل کے اندر بھی تو موت آتی ہے، لیکن قتل کو مستقل ذکر کر دیا، اہتمام بشان شہادت، شہادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ورنہ یہ کہ قتل داخل تحت الموت، یہ موت کے اندر داخل ہے۔ اور معطوف علی محذوف میں نے نکالا، اتؤمنون بہ فی حال حیاتہ، محمد پر تمہارا ایمان صرف زندگی میں ہوگا۔ فإن مات، اگر وہ تبھی موت مرے، او قتل، یا شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پڑو گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو گے اللہ کا ضابطہ یہ، من ینقلب علی عقبہ، جو آدمی اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ پڑتا ہے، مرتد ہوگا، فلن یضر اللہ مضرۃ شیء، چونکہ آپ کو بتاؤ یضر ایک مفعول چاہتا ہے تو اللہ آ گیا مفعول، شیء دوسرا مفعول تو نہیں بنے گا، یہ مفعول مطلق ہے۔ فلن یضر اللہ مضرۃ شیء، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھ لینا کہ میری مدد اور اللہ قدردانی فرماتے بدل دیتے ہیں غیر منقلبین کو، غیر مرتدین کو، مومنین کو۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، مراد شاکرین سے یہی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ اسلام بڑی نعمت ہے، قرآن افضل ہے، محمد مفضول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بولو، قرآن افضل ہے، محمد مفضول ہے۔
قرآن اللہ کی صفت ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق بخلاف سیدنا محمد بن عبد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فإنہ مخلوق، والحلف بکلام اللہ جائز بخلاف الحلف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی قسم اٹھانا ناجائز ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، مجھے اللہ کی نبی کی قسم اس کی اجازت نہیں، قرآن کی قسم ہے، مجھے فقہا اس کی اجازت دیتے۔ فعلم ان القرآن هو الافضل ومحمد سیدنا محمد هو المفضول، افضل اور مفضول کا فرق تو آپ کو معلوم ہوگا میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، بدبختو۔ اڑے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، جی اسلام آپ کے پاس ہے اور کیا چاہیے؟ اور میں نے تو گستاخی بھی کی ہے، کئی دفعہ آپ کو بتایا، جنت میں ہمیں جانے کی ضرورت کیا؟ جنت کے اندر ترجمہ قرآن نہیں ہے، ترجمہ میں جنت ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے مولوی صاحب آپ کے مشکات ہے، جو آپ کے اسباق ہے، یہ بہترین جنت ہے، قسم اٹھاؤ آنکھیں بند کر کے کہ خدا کی قسم ہم جنت میں رہ رہے، سمجھتا ہے؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کا ذمہ دار میں۔ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جنت کے باغوں سے گزرو، ریسٹ کرو ان میں۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، حضرت جنت کے باغات کیا ہے؟ قال حلق الذکر، ذکر کے حلقے لگ جائیں۔ ارے قرآن سے بڑا ذکر کوئی قرآن میں کچھ بھی نہیں، ان هو الا ذکر للعالمین، سر تاپا محض ذکر، ذکر ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون، نماز بھی ذکر ہے، واقم الصلاۃ لذکری، ہو گیا مولوی صاحب؟ اس لیے مولوی صاحب دولت اور نعمت کی قدر کرو، نعمت کو پہچان لو۔ پریشان تو نہیں اب لوگ؟ کہاں گیا وہ پریشان؟ ہے ہی نہیں غریب۔ نہیں، یہاں جو پریشان ہوتے تھے، یہاں بھی پریشان ہوتے تھے، کہتے چند بچہ میں اداری، 2 بچہ میں ادارہ، سمجھے؟ پریشان غریب۔ یہ ہو گیا مولانا۔ باقی محمد رسول اللہ کو موت آئے گی، اپنے وقت سے پہلے نہیں۔ وما کان لنفس ان تموت، کسی نفس کو روا نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان تموت، وہ موت، اس کو موت آ جائے۔ الا حال کونہا معزونۃ باذن اللہ، ہاں اللہ کے حکم سے موت آ جائے، باذن اللہ یہ حال بنے گا، معزونۃ تموت کی ضمیر سے یہ بتاویل مصدر کان کا اسم لنفس، یہ ثابتا کائنا خبر مقدم۔ کتب الموت کتابا مؤجلا، ایک میعاد مقرر پر موت لکھی ہوئی ہے، کتب الموت کتابا مؤجلا، میعاد مقرر لکھا ہوا موت کا۔ اڑے یہ مفعول مطلق ہے، کتب الموت کتابا مؤجلا، ہو گیا۔ ومن یرید ثواب الدنیا، جو جہاد کے اندر دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نوتی ہی منہا، ہم اس کو دے دیں گے دنیا میں سے۔ ومن یرید ثواب الآخرت، اور اپنے جہاد کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ ثواب آخرت کو چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی، تو نوتی اس کو بھی دے دیں گے، منہا آخرت میں سے بھی اس کو دے دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، شکر کرنے والوں کو اچھے بدلے دیتے ہیں۔ باقی مسئلہ جہاد کا معاملہ، یہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سے پہلے انبیاء نے بھی جہاد کی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی ایسے انبیاء ہیں، قاتل معه، ان کے ساتھ مل کر کے، بولو قاتل معه، ان کے ساتھ مل کر کے، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والے مل کر کے ان کے ہمراہی میں جہاد لڑتے رہے۔ خیال کر لینا کتنے نبی ہے کہ اللہ والے، بہت سے اللہ والے ان کے ساتھ لڑتے، یعنی ان سے لڑائی کی نہیں، یہ معه کے معنی یہ ہے، اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، ان کے ساتھ مل کر کے ربیین نے قتال کیا۔ اصل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تزوج تو ہندن، میں نے ہند سے نکاح کیا، یہ عربی میں یہ تزوج تو ہندن، ہند سے میں نے نکاح کیا، لیکن اردو میں کہتے ہیں کہ ہندا کے ساتھ میں نے نکاح کیا، تو کہتے ہیں تزوج تو ما ہندن، تزوج تو ما ہندن کا معنی میں اور ہند، ہم دونوں کے دونوں مل کر کے تیسرے کسی کو وتی کیا۔ آپ کے پاس بڑے بڑے عربی دانوں کو دیکھا ہے، آپ کو سمجھ میرا اشکال آیا نہیں ہے؟ یہ جنید پتر ہے، اس لیے اپنے وہ اردو والے جو کہ تزوج تو ما ہندن، کہنا یہ چاہ رہا کہ میں ناکے ہوں اور ہند میری منکوح ہے، تو اس کے لیے تزوج تو ما ہندن نہیں آئے گا، اس کے لیے تزوج تو ہندن آئے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہے جو مقصد
الفاظ اس پر دلالت نہیں کرے، اور جس پر الفاظ دلالت کرے وہ اس کا مقصد ہی نہیں۔ سمجھ شریف میں کہ ایک یہ ہے کہ نبی کے ساتھ لوگ مل کر کے اس کا رفیق بن کر کے تیسری قوت سے لڑیں، یہ یہاں یہی ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی سے لڑیں، دوسرا یہ کہ نبی سے لڑیں، یہ مسئلہ الگ ہے جی۔ یہ کائن محلاً مرفوع ممیز، اس کی تمیز پر من داخل ہو گیا، من نبی تمیز، یہ مبتدا ہو گیا۔ قاتل ماہو ربیون کثیر، ربیون کثیر موصوف صفت، اے جانے دا پترا قاتل کے لیے فاعل ہو گیا، اور اللہ پر ماہو یہ ظرف قاتل کے لیے، یہ پورا جملہ محلاً مرفوع کائن کے لیے خبر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی ایسے انبیاء قاتل ماہو، اس کی ہمراہی میں اس کے ساتھ مل کر کے، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے مل کر کے ان کے ساتھ، ان کے رفیق سفر بن کر کے ان کے ساتھ مل کر کے دشمنوں سے لڑے۔ فما وہنوا، کوئی کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی، لما، ان زخموں پر کہ فی اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کو لگے، لما اصابہم یہ وہنوا کے ساتھ متعلق ہوگا، فما وہنوا انہوں نے کوئی سستی نہ دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، وما ضعفوا کوئی کمزوری انہوں نے نہ دکھائی، وما استقاموا نہ یہ کہ وہ دبے، نہ وہ ذلیل ہو گئے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، وما استقاموا نہ وہ لوگ دبے کسی سے، بل صبروا، بلکہ انہوں نے صبر کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے النبی محبوب للہ، نبی اللہ کا محبوب ہے، کیوں؟ لأنہ صبر فی المیدان، میدان کے اندر نبی نے صبر کر دیا۔ وکل صابر محبوب للہ، نتیجہ یہ نکلا کہ فالنبی محبوب للہ۔ المجاہد محبوب للہ، مجاہد محبوب ہے، کیوں؟ لأنہ صبر فی الجہاد، جہاد میں صبر کر رہا۔ وکل صابر محبوب للہ، ہر صابر اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ فالمجاہد محبوب للہ، مجاہد اللہ کا محبوب ہے۔ یہ ہوتا ہے اس ایجاب کلی کا فائدہ کہ ہر مسئلے کے آخر میں یحب الصالحین، یحب الصابرین، یحب المحسنین، یحب المتقین، یہ موجب کلیہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ آپ کا والا کرے، اس میں افراد آپ داخل کر سکتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، ان کی دعا اور کچھ نہیں رہی، قول دعا کے معنی میں، الا ان قالوا ربنا، انہوں نے کہا یا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، حد شرعی سے زیادہ بڑھنا، حد شرعی سے زیادہ اگر ہم بڑھے تو ہمیں معاف کر دینا، وثبت اقدامنا فی الجہاد وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا ربنا ندا، اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یہ معطوفات، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ معطوف ہوگی، جواب ندا مقول ہوگی، قالو کے لیے بتاویل مصدر، کانا کے لیے اسم ہوگی، خبروں قولہم، یہ کانا کی خبر مقدم ہوگی، فلا تو گڑ 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 نہ کرو جانے دا پترا۔ آئے حافظ صاحب، فاتحم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی ان کو دے دیا، وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کی بھلائیاں بھی ان کو دے دی، واللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکوکار لوگ محبوب ہے۔ ہو گیا مولانا؟ جی یہاں پر یہی کہو گے، انہوں نے دعا کر دی، اخلاص کا مظاہرہ انہوں نے کر دیا، صبر بھی کیا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ المجاہد، پہلے کہا تھا کہ المجاہد محبوب للہ لأنہ صابر، وکل صابر محبوب للہ فالمجاہد محبوب للہ۔ اب معنی یہ ہوگا کہ المجاہد محبوب للہ لأنہ داعٍ، اس لیے کہ وہ دعا کر رہا ہے، اور لأنہ مخلص، وہ مخلص ہے، وکل مخلص محبوب للہ فالمجاہد محبوب للہ۔ ہو گیا مولانا؟ جی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اب ان کے ذہن منع فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے بے ایمان کافروں کی طرف آپ اپنے میلان کا اظہار نہ کریں۔ مولانا مسلمانوں کو ڈرایا ہے، دشمن کی طرف کبھی بھی دشمن سے کوئی دوستی نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ندا ہو گیا، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر کافروں کی اطاعت فرما برداری کرو گے، یہ شرط ہو گیا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، اس لیے کہ الرد علی الاعقاب، الانقلاب علی الاعقاب عبارۃ عن الارتداد، یہ قرآن کی اصطلاح میں اس کو مرتدی کو کہتے ہیں۔ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں مرتد بنائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پلٹ پڑو گے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ فتنقلبوا خاسرین، خاسرین تنقلبوا کی ضمیر سے حال ہے، اس جملے کا عطف ہے یردو پر، اور یہ جانے دا پتر ان شرطیہ کے لیے شرط ہے، شرط و جزا مل کر کے یہ جواب ندا ہو گیا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا ناصر ہے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، سب سے بہترین مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبکم، کافروں کے دلوں میں تمہارے رعب ڈال دیں گے، بشرط کہ ایمان تمہارا مضبوط ہو۔
سنلقی فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے رعبکم، تمہارے رعب کو، الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے، بما اشرکوا باللہ، چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا دیا، ماں بے عقل قسم کے بتوں کو، جو لم ینزل بالوہیتی سلطانا، اللہ نے اس کی معبود ہونے پر یہ کہ کوئی دلیل اور حجت قائم نہیں کی ہے۔ واہ چمچے واہ، بند کر یہ امین الدین کا بھینس، یہ موٹا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبکم، تمہارے رعب کو دلوں میں ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، ان کی اس نحوست کی وجہ سے، یہ ماں مصدری، بما اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا دیا، ماں بے عقل قسم کی بتوں کو، لم ینزل بھی سلطانا، اللہ پاک نے یہ کہ کوئی دلیل اور حجت نہیں اتاری ہے ان کی الوہیت پر۔ ہو گیا ملنگو، موصول صلہ مل کر کے مفعول بھی بنیں گے، اشرکو کے لیے بتاویل مصدر جار مجرور متعلق ہوں گے، اللہ کا برکہ نلکی کے ساتھ۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، جہنم کا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے تمہیں دکھایا، تمہیں غلبہ دیا، وعدے سے مراد یہاں پر غلبہ ہے۔ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کرتے تھے کافروں کو اپنے ہاتھ سے، اللہ کے حکم سے۔ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، یہ اس ظرف بنے گا صدقہ کے لیے، اللہ نے اپنا وعدہ غلبہ سچا کر کے دکھایا، یہی ہوا۔ صحابہ احد کے اندر غالب آ گئے، لیکن بعد میں یہ کہ دوڑ پڑے اس کے لیے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، تو ان کی فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم لوگوں نے کمزوری دکھائی، یہاں تک کہ تم خود کمزور ہو گئے، یہ حتی ابتدائی یا کسی کے ساتھ جار مجرور متعلق نہیں ہوگا۔ اذا فشلتم، تب تم کمزور ہو گئے، وتنازعتم فی امر الحرب، لڑائی کے سلسلے میں تمہارا اختلاف ہو گیا، وتنازعتم فی امر الحرب وعصیتم الرسول، نبی کی تم نے نافرمانی کر دی، من بعد ما اراکم ما تحبون، جبکہ اللہ پاک نے تم لوگوں کو دکھا دیا وہ مال جس کو تم پسند کرتے تھے، مال غنیمت چونکہ آ گیا۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، ما تحبون سے مال غنیمت مراد ہے، یا ما تحبون سے غلبہ ہو، غلبہ کے بعد تو مال غنیمت خود بخود آ گئی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، ما اراکم ما تحبون، یہ مضاف الیہ کے بعد مضاف جار مجرور عصیتم کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ عصیتم تنازعتم، یہ فشل تم پر عطف ہے، یہ سب شرط ہو گئے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ تم کمزور پڑ گئے، لڑائی کے سلسلے میں امر حرب کے اندر تمہارا اختلاف ہو گیا۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جو تمہارے محبوب اور پسندیدہ چیز غلبہ اور مال غنیمت، اس کو دیکھنے کے بعد تم نے نافرمانی کر دی، تو فرماتے ان قسم تم قسمین، تمہاری دو جماعتیں بن گئی۔ ان قسم تم قسمین، تمہاری دو جماعتیں بن، یہ جزا محذوف ہے۔ ان قسم تم قسمین، تمہاری دو قسمیں بن گئی۔ منکم من یرید الدنیا، ایک جماعت تم میں سے بعض وہ ہے کہ جو دنیا مال غنیمت لینا چاہ رہے تھے، منکم خبر مقدم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، کچھ وہ ہے کہ آخرت کو چاہتے تھے۔ یہ ہو گیا مولانا آیا سے۔ ثم صرفکم عنہم، اس کے بعد اللہ پاک نے پھیر دیا تم لوگوں کو دشمنوں سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہیں آزمائے۔ اس ثم کو بعدو کے معنی میں لے لو، مسئلہ آپ کا بالکل حل ہو جائے گا۔ ان قسم تم، اذا کا جواب میں نے نکالا، ان قسم تم قسمین، تمہارے دو جماعتیں ہو گئی، تحبون کے بعد نکالیں گے۔ ایک جماعت منکم من یرید الدنیا، جو مال غنیمت چاہ رہا تھا دوڑ لگایا، ومنکم من یرید الاخرہ، اور کچھ اپنے مورچوں کے اندر انہوں نے کہا اللہ کے بندو ہٹو نہیں، محمد رسول اللہ نے جو بتایا اسی طریقہ پر رہو۔ ہو گیا۔ ثم صرفکم، اس کے بعد اللہ پاک نے پھیر دیا تم لوگوں کو دشمنوں سے، تمہارا رخ پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہے اپنے بندوں پر۔ مولانا ارے مولانا، صحابہ نے اگر نافرمانی کر بھی دی تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جب اللہ نے معاف کر دیا، اس کے بعد کتاب لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوگی، فلاں سے یہ غلطی ہوگی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ میرا مقصد سمجھے نہیں سمجھے؟ جب اللہ نے معاف کر دیا صحابہ کو، تو اس کے بعد کہہ دینا
فلانا صحابی بھاگ گیا، فلاں نے کمزوری دکھائی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دی، اس لیے کہ یہ اقسموں کے لیے یہ قسم ہے، جواب قسم ہے جی۔ چلیے گا مولانا، اذ تسعدون، یہ عفا کے لیے ظرف ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اذ تسعدون، منہ چڑھا کے چل رہے تھے، منہ اٹھا کے چل رہے تھے آپ اوپر، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور پیچھے مڑ کر کے دیکھتے بھی نہیں تھے، اور حال یہ تھا کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، لشکر کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہا تھا، لیکن تم نے نبی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جنگ میں ہوتا ہے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس اللہ پاک نے تم لوگوں کو بدلہ دے دیا غم کا، شکست کا، مال غنیمت کے فوت ہونے کا، بغم رسول اللہ، نبی کی پریشانی کے مقابلے میں۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، غم القتل، غم الجرحى، غم فوت الغنیمت، مال غنیمت فوت ہوگی، یہ پہلا غم ہے، بغم رسول اللہ، نبی کے غم کے مقابلے میں۔ النکرۃ اذا وجدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، پہلے والا غم غم القتل، غم الجرحى، غم القتل، غم الجرحى، غم فوت الغنیمت، دوسرا غم ہے غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے غم پر، نبی کے غم کے مقابلے میں تم نے نبی کو پریشان کر دیا تو تمہیں اللہ نے پریشان کر دیا۔ فَأَصَابَكُمْ، اللہ نے بدلہ دے دیا تمہیں، غمًا، غم کا، پریشانی کا۔ یہ پریشانی کس کا؟ یہ زخمیوں کی پریشانی، زخموں کی پریشانی، مال غنیمت کی پریشانی، کیوں؟ بغم رسول اللہ، نبی کے غم کے مقابلے میں۔ ہو گیا؟ اب آگو، اللہ نے یہ تمہیں غم پہنچایا، لِكَيْ تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، مال غنیمت پر پریشان ہو جاؤ، وَمَا أَصَابَكُمْ لا زائدہ ہوگا، اور جو تمہیں زخم لگے ہیں اس پر پریشان ہو جاؤ۔ اگر اس کو لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا کو اس کو اصابہ کے ساتھ متعلق کریں گے تو پھر یہ لِكَيْ لا زائدہ ہوگا، یہ لا زائدہ ہوگا۔ اللہ نے تمہیں غم پہنچایا نبی کے غم کے مقابلے میں، لِكَيْ تَحْزَنُوا، تاکہ تم پریشان ہو جاؤ، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو مال غنیمت تم سے چھوٹ گیا اس پر، وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں زخم لگے، شکست ہو گئی، اس پر، مصیبت پر تم پریشان ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم نے یہ ہے کہ مورچوں کو چھوڑا، اللہ اس سے باخبر ہے، تمہیں بتا دے گا۔ یہ اس وقت جبکہ لِكَيْ لا اور لا ما، اس لا کو اور پہلے والے لا کو دونوں کو زائد قرار دیا، اس کو ہم متعلق کریں گے اصابہ کے ساتھ، اصابہ اصابہ اصابہ۔ ہاں، دوسرا یہ کہ اس کو متعلق کریں گے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس وقت لا زائدہ نہیں ہوگا، تاکہ جو مال غنیمت تم سے چھوٹ گئی اس پر پریشان بھی نہ ہو جاؤ، اور جو زخم تمہیں لگے اس پر بھی پریشان نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے معافی کے بعد زخم بھی بھول گئے، مال غنیمت بھی چھوٹ گئی، وہ بھی بھول گیا۔ اب مزہ ہے نہیں ہے؟ اگر اس کو متعلق کریں گے عفا کے ساتھ تو اللہ کی معافی کے بعد نہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے فوت ہونے پر پریشانی، نہ زخموں کے لگنے پر پریشانی۔ اب لا دونوں جگہوں میں زائد نہیں ہے، لا اپنے اصلی جگہ پر ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، اس کو کہتے ہیں مزہ۔ تمہارا حال یہ ہے جب رمضان ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے علماء مفسرین نے یہ کر دیا کہ اب قرآن کو انہوں نے آدھا کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ 2 سال کے بعد پھر اس کو 3 سال میں تبدیل کریں گے۔ اور طلبہ ایسے ذہین ہیں ماشاءاللہ، اس دفعہ جو انہوں نے 15 پارہ پڑھا ماشاءاللہ، ان کے ٹیپ ریکارڈر میں محفوظ ہے، وہ پورا محفوظ ہے، اگلے سال اگلے کو پڑھیں گے۔ ہمارے حافظے اتنے مضبوط ہیں اور لڑکے اتنے تکڑے ہیں جی، سمجھے؟ 6 7 گھنٹے پڑھانے والے اب یہ ہے کہ 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی ہم، یہ ہے وہ ہماری عیاشیاں مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ خیر، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، سمجھے؟ مجھے بھی شیطان غریب کبھی کبھی مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا 7 گھنٹے روزانہ آپ پڑھائیں گے تو تراویح بھی آپ خود پڑھائیں، یہ ان لنفسک علیک حقا، اپنے اوپر رحم کرو، اور قرآن تراویح کسی اور کے ذمہ لگا دو، تاکہ جسم ہے، جان ہے تو سارا جہان ہے، جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تو مجھے بھی اس کے مشورے بڑے اچھے لگتے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہے کیا تھے وہ علماء، نہ پنکھے تھے، نہ عیاشیاں تھیں، نہ راحت تھی. 10 گھنٹے 8 گھنٹے، اور جب کھانا کھاتے تو طالب علم کو کہتے عبارت پڑھو ہم کھانا کھا رہے ہیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم